اور ख़तरनाक بیماری ہے. اگر وہ کسی کی ہو جائے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ڈاکٹر ہو یا غیر ڈاکٹر ہو، ہر طرح کا انسان جب اس بیماری کو سنتا ہے تو ایک دفعہ ضرور پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو جھٹکا سا لگتا ہے، اور وہ ہے کینسر کا مرض. تو کینسر کا مرض کیا یہ واقعی بیماری ہے؟ اور یہ اب آج کل اتنا عام کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ایک وقت تھا پہلے یہ اتنا عام کیوں نہیں تھا؟ آج سے چند دہائیاں پہلے یہ عام نہیں تھا، اور کہیں کہیں یہ کینسر کے ہاسپٹلز کے اندر ڈپارٹمنٹ یا وارڈ ہوتے تھے. اب دھڑا دھڑ اس کے کینسر کے ہاسپٹل بھی بنے ہوئے ہیں، اور ہر بڑے ہاسپٹل میں اس کا وارڈ بھی موجود ہے. یہ ہم ساری کی ساری اس کے جو فیکٹرز ہیں، جو رسک فیکٹر ہیں کہ کینسر ہر شعبے، ہر جسم کے سسٹم میں کیوں اتنا ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں یہ سارا ڈسکس کریں گے. اور کینسر کا موذی مرض سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، یعنی اس کی پہلی انیشل سٹیج کیسے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن آج میں اسی کینسر کے ٹاپک میں سے ایک ٹاپک چھوٹا لے رہا ہوں، وہ ہے بریسٹ کینسر. کیونکہ ہر سال بریسٹ کینسر کی شعوری مہم چلائی جاتی ہے اکتوبر کے ماہ میں. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس شعوری پبلک سروس میسج جو دیا جاتا ہے، آج کل ہاسپٹل میں بھی بینرز بھی لگے ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ اس کے اشتہارات بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ موبائل ٹون پہ بھی یہ آ رہا ہوتا ہے بریسٹ کینسر کے بارے میں، کہ اس کی جو اس کا میٹر ہے. آپ دیکھیں اس میٹر کا مقصد کیا ہے؟ ارلی ڈیٹیکشن، تاکہ جلد اس کا علاج ہو جائے، جلدی مرض پکڑا جائے اور جلد اس کا علاج ہو جائے. اور کہیں اس جو میسیج میں جو پوری دنیا میں ہر میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے رسک فیکٹرز کون کون سے ہیں، تاکہ یہ بیماری آئے ہی نہ. اور یہ بہت کم فورم پہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی پالیٹکس ہے کہ کیوں اس کے رسک فیکٹرز کو اتنا زیادہ ایلیبوریٹ کر کے نہیں بتایا جاتا. آج میں آپ کو وہ رسک فیکٹر بتاؤں گا جن کو ہم اوائڈ کریں گے تو انشاءاللہ بریسٹ کینسر جو ہے یا ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا تو بہت معمولی ہوگا، اور جن کو ہوا ہے وہ دوبارہ ان کو نہیں ہوگا. اچھا، اب جو رسک فیکٹرز ہیں، اس کا کوئی ایک بڑی کاز نہیں ہے بریسٹ کینسر کی، بہت سارے رسک فیکٹر ہیں. اچھا، ان رسک فیکٹرز میں کچھ رسک فیکٹرز ایسے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں، اور کچھ رسک فیکٹر ایسے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں. ہم اب وہ سارے کے سارے رسک فیکٹر کو ایک ویڈیو میں، ایک جگہ، ایک ٹرم میں نہیں بیان کر سکتا. سب سے پہلے میں آپ کو موٹی سی لسٹ بتا دیتا ہوں رسک فیکٹر کی. اس کے بعد پھر ہم جو ہمارے بس میں ہیں وہ ہم رسک فیکٹر کو ایک ایک دو کر کے ہم بیان کریں گے، تاکہ ان سے اوائڈ کیا جائے. اور ان سے اوائڈ کریں گے تو انشاءاللہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کے بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں کسی کے ہونے کے. ان میں ایج ہے، جیوگرافیکل فیکٹر ہیں، ریشیل فیکٹر ہیں، پریگننسی ہے، اور ریموول آف اووریز ہے. اس میں ڈائٹ کا رول ہے، اس میں اورل کانٹراسیپٹیو پلز کا رول ہے، ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، الیکٹرو میگنیٹک ریز ہیں، ریڈیشنز ہیں، یہ جو براز خواتین پہنتی ہیں، اور پھر انڈر آرم میں یہ ایگزیلا وغیرہ میں جو ڈی آڈورنٹس لگاتے ہیں، اینٹی پرسپیرنٹ فلوئڈ لگاتے ہیں ہم، اور پھر ایکسرسائز ہے، اور پھر یہ پرفیومز ہیں ہمارے، اور جتنی بھی یہ میک اپ کے سامان ہیں ان سب میں، اور ہماری ورک پلیس کے جو ہیزرس ہیں وہ ہیں. یہ ساری بہت ساری ایک لمبی لسٹ رسک فیکٹر کی. اب ان میں بہت سارے رسک فیکٹرس ہیں جن سے ہم بچا جا سکتا ہے، اور کیوں نہ انسان ان سے بچ کے تاکہ اس موذی مرض سے بچا جا سکے. جن فیکٹر سے جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، ان فیکٹر سے بچنے کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا اور اس کا توڑ ضرور پیدا کیا ہوا ہے. وہ پھر بھی ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جیسے یہ جی سڑک میں جاتے ہوئے دھواں دھواں چل رہا ہے گاڑیوں کا، وہ ہم انہیل کرتے ہیں، اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے. بھئی وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اب اس سے کیسے بچنا ہے وہ بھی میں طریقے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں، کہ ایسے فیکٹرز جو ہمارے بس میں نہیں ہیں اور کینسر کازنگ ہیں، ان سے کیسے بچا جائے. اب جو سبزیوں پہ پھلوں میں جو سپریز ہوتے ہیں، پیسٹیسائڈز ہیں، یہ ساری کی ساری جتنے کھادیں ہیں، یہ ساری کی ساری پرووڈ شدہ ہیں کہ یہ ساری کی ساری کینسر پیدا کرتی ہیں. اب ان سے کیسے بچنا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، کہ اب ہم مجبور ہیں، ہم ہر کوئی کچن گارڈننگ نہیں کر سکتا. تازہ پھل سبزیاں، آرگینکلی گرون سبزیاں اور پھل بہت مہنگے ہیں، ملتے ہیں بازار میں، بہت مہنگے، ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اور مجبوری میں ہم یہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ کیسے ان سے بچا جائے، یہ بھی انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم کو اس کا توڑ بتائیں گے. اب ہم آتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کی طرف، اپنا چھوٹا سا موضوع اس کی طرف. اس میں سب سے پہلے میں بتاؤں گا جو ڈائٹ کا رول ہے. ڈائٹ کون سی ڈائٹ ہے جو بریسٹ کینسر کی کاز بنتی ہے؟
نمبر 1 جو ہے وہ چینی کا زیادہ استعمال، فائن شوگر کا زیادہ استعمال، نمبر 2 فائن کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال، اور نمبر 3 ہے ٹرانس فیٹی ایسڈز کا استعمال۔ جتنے فاسٹ فوڈز ہیں ہمارے، جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں، اس میں آپ ٹوٹل بیکری اس میں آ جاتی ہے، شاورمے، برگر، نان، ڈبل روٹی، یہ ٹوٹل جو ہیں وہ فائن کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اور دیکھیں چند دہائیاں پہلے آپ اپنے کوئی گھر میں بڑا بزرگ ہو، دادا دادی، نانا نانی یا نہیں ہو محلے میں، اس سے پوچھ لیجیے گا آپ کے دور میں آپ کے محلے میں یا گاؤں میں کتنی بیکری کی دکانیں ہوتی تھیں؟ وہ کہیں ہوتی ہی نہیں تھی۔ اتوار کے در فلاں بندہ نامی جو ہے ماجا، وہ ایک رس بناتا تھا، ہم وہ لے آتے تھے۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے، ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا اپنی نسلوں کی صحت کے لیے، ان کو اس بیماری سے بچانے کے لیے اور خود بھی بچنے کے لیے۔ تو کیا سب سے پہلے کیا ہے؟ فائن ایسی غذائیں جو جس میں چینی بہت زیادہ ہو، شوگر ہو، فائن کاربوہائیڈریٹس ہوں، اور ٹرانس فیٹی ایسڈ۔ ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہے نا، یہ اس میں آ جاتا ہے جتنے بھی ہمارے کوکنگ آئلز جو بازار میں پروسیسڈ کوکنگ آئل میسر ہیں، اور جتنے بھی ہمارے گھی ہیں، جو وناسپتی گھی ہیں کسی بھی قسم کے، وہ سارے کے سارے ٹرانس فیٹی ایسڈ سے لیڈن ہیں۔ اب تو یہ شعور اتنا پیدا ہو چکا ہے، آپ گوگل فرا کے دیکھیں پوری دنیا میں ٹرانس فیٹی ایسڈ کے خلاف کہ یہ، اور اس کا بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، یہ بھی کسی وقت ڈسکس کریں گے، بلکہ اس چینل میں پہلے ویڈیوز بھی ڈالیں گے ٹرانس فیٹی ایسڈ کے نقصانات کی، اور ٹرانس فیٹی ایسڈ کیسے بنتے ہیں، کوکنگ آئل اور گھی، اس کا فرق کیا ہے، اور اصل ہمیں کیا کھانا چاہیے، وہ الگ ٹاپک ہے، دوسری تو نکل جاؤں گا۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہ تینوں جو ہیں یہ کاز ہیں بریسٹ کینسر بننے کی۔ اب وہ ممالک، وہ معاشرے، وہ شہر، وہ فیملیز جہاں پہ فریش فروٹس ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ان میں بریسٹ کینسر کی شرح بہت کم پائی گئی ہے۔ اب یہ جو کیبج فیملی ہے، یہ جو سلیم نما جو بوٹینیکلی جو پودے ہیں، سبزیاں ہیں، جیسے کیبج فیملی میں آ جاتا ہے بروکلی ہے، شلجم ہے، بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، لال مولی ہے، یہ باقاعدہ طور پہ ان کے اندر کینسر پروٹیکٹنگ پراپرٹیز موجود ہیں، یہ پروف شدہ ہے، اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ تو اب اور یہ جو لوگ ان سے اوائڈ کرتے ہیں، فریش فروٹ سبزیاں کم لیتے ہیں، ظاہر ہے پھر ان کو پھر ان سے ان فیملیز میں، ان معاشرے میں، ان جگہوں پہ یہ کینسر کے مرض زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو ہم دودھ پیتے ہیں، دودھ، ایسا دودھ جب گائے کو دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے جو ہارمون کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، وہ بھی کاز ہے فیمیل کے اندر بریسٹ کینسر کی۔ تو ظاہر عقل مندی کا تقاضا ہی ہے کہ ایسا دودھ پیا جائے جس کو وہ ہارمونز کے ٹیکے جو ہیں وہ ٹیکہ نہ لگا ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فیملی میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ گوشت، ریڈ میٹس اور یہ جو سیچوریٹڈ فیٹس ہے ان کے زیادہ استعمال جہاں ہوتا ہے، وہاں بھی کینسر کی شرح زیادہ ہے۔ لیکن انفیکٹ جو تحقیق میں یہ آیا ہے کہ ریڈ میٹ یا آرگینک وہ جو سیچوریٹڈ فیٹس ہے، وہ ایک کاز نہیں ہے، اصل میں اس کی کوکنگ میتھڈ ہیں ریڈ میٹ کے، وہ کاز ہے کینسر کی۔ ہم نے جو ماڈرن طریقے کوکنگ کے اڈاپٹ کر لیے ہیں، باربیکیوئنگ ہے، اس کو فرائنگ ہے، اور اس کی دوسرا چارنگ ہے، یہ جتنے بھی میتھڈ ہیں، اور فریش اس کی بوائلنگ ہم کرتے ہیں، فلیم بوائلنگ ہے، یہ سارے کے سارے جب میتھڈ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں گوشت کو پکانے کے لیے، تو گوشت 300 to 500 ڈگری فارنہائٹ پہ جاتا ہے، اور پھر ہیٹروسائکلک امائنز پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ممک کرتے ہیں ایسٹروجن سے، اور اس سے باڈی میں ایسٹروجن ڈومینس ہو جاتی ہے، ایسٹروجن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسٹروجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، وہ امبیلنس ہوتا ہے پروجسٹرون کے ساتھ، تو پھر سارے مسائل جمع، یہ بریسٹ کینسر کا یہ ایشو بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں وہ گوشت کو ایسے کھانا چاہیے، اس کو سلو ہیٹ پہ بوائل کوکنگ کریں، یا اس کو اسٹیم کریں، آپ اسٹیم کر لیں، وہ کرنا چاہیے۔ اور یہ پرانا میتھڈ یہی تھا کہ دیسی ہانڈیوں میں، چلو اب دیسی ہانڈی نہیں اویلیبل، آپ جسٹ ایس ایس کا اسٹینلیس اسٹیل کے برتن ہی لیں، لیکن روٹین میں سلو کوکنگ پہ اس کو پکائیں، تو انشاءاللہ یہ پھر یہ اس میں کوئی نقصان دہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن سمپل سی چیز، فائن شوگر، فائن کاربوہائیڈریٹس، ٹرانس فیٹی ایسڈز، اور آرگینک ملک، یعنی ایسا دودھ، بھینسوں کا دودھ جس سے میں ٹیکے نہ لگے ہوں، جس میں دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے، اور ریڈ میٹ کی کوکنگ کا میتھڈ جو وہ ہمیں چینج کرنا ہے۔ جتنی شام کو دیکھیں دھڑا دھڑ بازاروں میں رش لگا ہوتا ہے، کوئی جتنے بھی، اور دیکھیں ریڈ میٹ از ناٹ بیڈ تھنگ،
ناٹ بیڈ. لیکن وہی اس میں وائٹ میٹ بھی چل رہا ہوتا ہے, فش بھی چل رہی ہوتی ہے, دوسری بھی چل رہی ہے, لیکن جو میتھڈ آف کوکنگ ہے محض اس سے ہی وہ کیمیکلز ایسے پیدا ہوتے ہیں جو باڈی میں جا کے اس طرح ڈومیننس پیدا کرتے ہیں اور بریسٹ کینسر کا سبب بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے وہ میں بتاؤں گا, یہ اورل کانٹراسیپٹیو پلز جو ہیں, جو ٹین ایج میں اورل کانٹراسیپٹیو پل لڑکیاں استعمال کرتی ہیں, خواتین استعمال کرتی ہیں, ان کو آگے چل کے بریسٹ کینسر سے مواقع بہت زیادہ چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور 18 سال کی عمر میں جو خواتین اورل کانٹراسیپٹیو پل استعمال کرتی ہیں پری مینوپازل فیز میں, یعنی مینوپاز جو جب ماہواریاں ختم ہوتی ہیں اور اس مینوپاز بولتے ہیں, اس سے جو چند سال پہلے کا پیریڈ پری مینوپازل کہلاتا ہے. یعنی 40 ایوریج ہے مینوپاز کی, اب فیملی رن کرتی ہے کہ 45 پہ ہو جاتا ہے, 43 پہ, 42 پہ, لیکن اس سے 4-5 سال چند سال پہلے جو پیریڈ پری مینوپازل پیریڈ کہتے ہیں. پری مینوپازل فیز میں ان کو بریسٹ کینسر ہونے کا چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اور اس لیے ہمیں یہ اورل کانٹراسیپٹیو پلز کا استعمال جو ہے نا ہارمون کا, یہ کم سے کم کرنا چاہیے, بھلے یہ انجیکشن میں ہو چاہے یہ اورل فارم میں ہو. ان کے اندر جو موسٹ لائکلی جو پروجیسٹن جو پایا جاتا ہے, یہ ایک سنتھیٹک پروجیسٹن ہارمون ہے, یہ باڈی میں جاتا ہے تو جس کو اپنا نیچرل ریئل جو پروجیسٹیرون ہے خاتون کے اندر, فیمیل کے اندر, وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور یہ اور اس کے جو بینیفل افیکٹس ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں سارے کے سارے, اور یہی بھی کاز بنتا ہے بہت بڑی کینسر کے پیدا ہونے کا. تو اب ہم نے کیسے ان سے بچنا ہے, ان سارے رسک فیکٹر سے, تاکہ یہ بریسٹ کینسر ہو ہی نہ. اور اب یہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں, ان سب سے آپ اوائڈ کریں, تو انشاءاللہ باقی جو رسک فیکٹر ہیں وہ بھی ایک ایک دو کر کے نہ صرف میں بیان کروں گا بلکہ مزید الیبوریٹ کروں گا کہ یہ ایسٹروجن, اب جتنے بھی یہ ہمارے باڈی میں کینسر کی کازیں ہیں جو میں لسٹ بتائی ہے, بھلے ریڈیشن ہو, اس میں کانٹراسیپٹیو پلز ہوں, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہو, یا جتنے بھی آپ کے پرفیومز ہیں, یہ جو آپ کے حتیٰ کہ یہ کمرے میں جو پینٹ لگایا جاتا ہے لگتے ہیں وہ جس میں اسمیل آتی ہے, پرفیومز ہیں ہمارے, میک اپ کا سارا سامان ہے, اور بہت ساری وجوہات ہیں جن سے ایسی کیمیکل نکلتے ہیں جو ممک کرتے ہیں ایسٹروجن کو, وہ ہماری باڈی میں جاتے ہیں. ہماری باڈی سمجھتا ہے کہ ایسٹروجن آ گیا ہے, وہ ممک کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرکچر اس میں ان کے ساتھ ملتا ہے. یہ بھی ایک چیز میں اسٹرکچر بھی ایک ویڈیو میں پورا آپ کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا. تو وہ بھی ایسٹروجن ڈومینس ہو جاتی ہے, اور ساری کازز الٹیمیٹلی اسی پہ آخر اکثریت فعال کرتی ہیں کہ ایسٹروجن کی ڈومینس ہو جانا, یعنی ایسٹروجن باڈی میں زیادہ ہو جانا, یا پروجسٹرون کے ساتھ اس کا امبیلنس ہو جانا, یہ کاز ہے بہت بڑی. اور اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم ویڈیو میں مزید ان کی جو کازیں وہ ہیں جن سے ہم خود بچ سکتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو جتنی جو میں نے عرض کیا کم از کم ان سے ہم بچیں, تاکہ ہمارے